آب فطرت کے سربرق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، درندوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، جو مخلوق ہے ہر مخلوق کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کا وجود مسعود پوری کائنات کے لیے رحمت۔ اس لیے شاعر نے کہا، کتاب فطرت کے سربرق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا۔ ایک اور شاعر نے کہا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن فطرت کا شاہد مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید اگر رحمت ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ قرآن کتاب ہے، نبی الاسلام صاحب کتاب ہے۔ قرآن علم ہے تو نبی الاسلام عمل ہے۔ قرآن قال ہے تو نبی الاسلام حال ہے۔ قرآن اجمال ہے تو نبی الاسلام اس کی تفصیل ہے۔ قرآن اگر متن ہے تو نبی الاسلام اس کی تشریح ہے۔ قرآن اگر ذکر ہے تو نبی الاسلام مذکر ہے۔ قرآن اگر نصیحت ہے تو نبی علیہ السلام ناصح ہے۔ قرآن اگر وعظ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام واعظ ہے۔ قرآن اگر ہدایت ہے تو نبی علیہ السلام ہادی ہے۔ قرآن اگر نور ہے تو نبی علیہ السلام سراجا منیرا ہے۔ قرآن اگر رحمت ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی وہ ساری کی ساری قرآن کا مجسم نمونہ تھی۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہتا تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لیتا۔ اس لیے حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ ذات و صفات کی آیات اعمال نبوی، تکوین کی آیات استدلال نبوی، توجہ اللہ کی آیات خلوت نبوی، تربیت خلق کی آیات جلوت نبوی، مہر کی آیات جمال نبوی، قہر کی آیات جلال نبوی، تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبوی، ابتغاء وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبوی، ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبوی، احوال محشر کی آیات محاسبہ نبوی، نفی غیر کی آیات فنایت نبوی، اثبات حق کی آیات بقائیت نبوی، نعیم جنت کی آیات شوق نبوی، عذاب جہنم کی آیات خوف نبوی، انعام کی آیات انس نبوی، انتقام کی آیات حزن نبوی۔ قرآن پورا کا پورا کلام اللہ ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے اللہ رب العزت نے کیے ہوں اور جن کے ذکر کو انہوں نے بلند فرمایا ہو، ان کی شان میں ہم خطا کار اور گناہ گار کیا کہہ سکتے ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ شاعر نے کہا، ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر ہم 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لیں پھر بھی ہم خطا کاروں کے لیے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لینا بے ادبی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، صادق الامین بھی ہیں تو رحمت للعالمین بھی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چنانچہ آپ کی صحبت مبارکہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان غنی آئے تو ذی النورین بن گئے، علی المرتضیٰ آئے تو باب العلم بن گئے، سلمان رضی اللہ عنہ آئے تو اہل بیت میں سے بن گئے، ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے تو فقراء کے تاجدار بن گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ آئے تو سید الشہداء بن گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو حافظ الحدیث بن گئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو فقیہ امت بن گئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے تو امام المحدثین بنے، ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو امام المفسرین بنے، حنظلہ رضی اللہ عنہ آئے تو غسیل الملائکہ بنے، بلال رضی اللہ عنہ آئے تو مؤذن بنے۔ جس نے نماز پڑھتے دیکھا وہ نمازی بنا، جس نے نبی علیہ السلام کی مبارک معیت میں بیت اللہ کو دیکھا وہ حاجی بنا، جس نے چہرہ انور کو دیکھا وہ صحابی بنا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر کسی کو فائدہ ملا، ساری مخلوق کو فائدہ ملا۔ انسانوں کو تو ملا، انسانوں کے ساتھ جنوں کو اور انسانوں کے ساتھ جانوروں کو، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی ملا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، جبرائیل کیا آپ کو میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے پہلے مجھے ہر وقت اپنے انجام کی فکر رہتی تھی۔ میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردود ہوتے دیکھا تو اس وقت سے میرے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، ہر وقت خوف میرے اوپر غالب رہتا تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات اتاری، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ آیات چونکہ میرے بارے میں تھیں تو ان آیات کے اترنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا ہوگا، مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ نصیب ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا جاگنا تو امت کے لیے رحمت تھا ہی صحیح، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اس وقت فجر کا وقت قریب تھا، مگر سب لشکر والے اس قدر تھکے تھے کہ سو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو آج پہرا دے اور ہمیں جگائے؟ بلال عنہ نے ذمہ داری لے لی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سو جائیں میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب سو گئے، بلال عنہ پہرا دیتے رہے۔ اللہ کی شان کے کھڑے کھڑے ایک جگہ انہوں نے ٹیک لگائی تو ان کو کھڑے ہوئے نیند آ گئی۔ اب ایسے وقت میں سورج طلوع ہوا تو سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا، بلال آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں جگائیں گے اور آپ خود بھی سو گئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سارے لشکر کو اس لیے سلا دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہو سکے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ سونے والا پیش نہ آتا اور نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو نماز قضا کرنا جو ہے اس کو ادا کرنا کون سکھاتا؟ تو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی رحمت ہوگا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی اور 4 رکعت کی بجائے 2 پہ سلام پھیر دیا۔
تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت بن گئی؟ فرمایا لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں، میں بھلا دیا گیا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھلا دیا گیا ہے کہ بھولنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کیسے کی جاتی ہے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا ہوش کے اندر بات چیت کرنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام امت کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اہل طائف نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں بیٹھنے بھی نہ دیا اور بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ تھے۔ ایسے وقت میں جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ وہ فرشتہ تھا جو پہاڑوں کا اور ہوا کا انتظام کرنے والا تھا۔ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، اگر آپ اجازت دیں تو ان 2 پہاڑوں کو ٹکرا کر اس بستی کے سب لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے نہیں پہچان سکے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایمان قبول کریں اور میری اس ہدایت کی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ چنانچہ عذاب ٹال دیا گیا تو نبی علیہ السلام ان کفار کے لیے بھی رحمت بن گئے، اور واقعی بعد میں اہل طائف مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جو فتح مکہ ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس نے کیا کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں یاد تھیں کہ انہوں نے بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، خباب کے ساتھ کیا کیا تھا، خبیب کے ساتھ کیا کیا تھا، سمیہ کے ساتھ کیا کیا تھا، زنیرہ کے ساتھ کیا کیا تھا، کس طرح انہوں نے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور یہ بھی پتا تھا کہ میں سجدے میں تھا اور کفار نے میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی تھی اور مجھ سے سجدے سے اٹھا بھی نہیں گیا تھا۔ اتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھی۔ آج وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سبق سکھاتے، ان سے بدلہ لیتے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیتے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح آج یہی کہتا ہوں کہ جاؤ تم پر کوئی قصور نہیں، میں نے آج تم سب کے قصوروں کو معاف فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جانا چاہتے تھے، تو بیت اللہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ، ایک شخص تھے ان کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی چاہیے، تو اس نے چابی دے دی۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب ساتھ تھے، حضرت عباس عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب باہر نکلے تو سب صحابہ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب تو کنجی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گئی، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجی ہم میں سے ہی کسی خادم کے حوالے فرمائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کہا عثمان تمہیں یاد ہے ہجرت کے وقت جب میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا تھا تو میرا دل بہت غم زدہ تھا، میرا دل چاہتا تھا میں بیت اللہ کے اندر جاؤں اور اللہ سے دعا کروں، عبادت کروں، اور میں نے تم سے اس وقت کہا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، مجھے اندر جانا ہے۔ عثمان تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ عثمان
جس جگہ پر آج تم کھڑے ہو ایک وقت آئے گا اس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ پر تم کھڑے ہوگے۔ عثمان تم نے دیکھا اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت کر دیا، آج چابی میرے ہاتھوں میں ہے، تم خالی ہاتھ کھڑے ہو، مگر عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں یہ چابی تمہارے ہی ہاتھوں میں دیتا ہوں، قیامت تک یہ تمہاری ہی نسلوں میں باقی رہے گی۔ آپ سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یعنی رحمت تھے، ہر کسی کے لیے آپ کا وجود مسعود رحمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے، چنانچہ جنوں نے بھی نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جن آئے اور کہنے لگے انصتو انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں تم ان کے ساتھ نجاست مت لگایا کرو، اس لیے کہ یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے۔ تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جنوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں نبی اسلام کی رحمت للعالمین سے ان کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ جانوروں کے لیے رحمت بن گئے۔ قریش مکہ کے زمانے میں کھڑے جانور کو جسم کے کسی حصے کا گوشت کاٹ کے پکایا جاتا تھا، اور جانور کو کیا تکلیف ہوئی اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جانور کو اس طرح نہیں تکلیف دینی چاہیے، ہاں اگر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہو وہ تو اور بات ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو تم اگر اپنے گھر میں پالو تو اس کو تم ضرورت کے مطابق کھلاؤ اور پلاؤ اور اس کا خیال رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اونٹ وغیرہ ہے تو کھڑی حالت میں اس کے اوپر مت بیٹھ جاؤ، اس کو کرسی کے طور پہ استعمال نہ کرو، اگر اوپر بیٹھنا ہے تو تم اب سفر کرو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق آ کر سمجھائے، تو جانوروں کو بھی محبوب کی رحمت للعالمین سے حصہ مل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نباتات کو بھی حصہ ملا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ بلا وجہ کسی درخت کے پتے کاٹنا یا شاخ کاٹنا یہ اچھا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ بھئی اگر تم درخت لگا سکتے ہو تو تمہیں اس درخت کے لگانے کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے کہ درختوں کو لگانے کا حکم دیا اور کاٹنے سے منع فرمایا، بلا ضرورت جو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو گویا درختوں کو بھی نبی اسلام کی تعلیمات سے پروٹیکشن مل گئی، یعنی ان کو بھی نبی اسلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر ہم انسانوں کو دیکھیں تو معاشرے کے ہر فرد کو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ فرض کرو گھر کے اندر ماں کا ایک درجہ ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی یہ عظمت نبی علیہ السلام نے آ کر بتائی، اس سے پہلے دنیا عظمت نہیں جانتی تھی، بلکہ زمانے جاہلیت میں کفار کا تو یہ حال تھا کہ باپ فوت ہوتا تھا تو ماں باقی مال کی وراثت کی طرح بچوں میں تقسیم ہوتی تھی، تو بچے اپنی ماں سے خود نکاح کر لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت ماں کا کیا حال تھا۔ نبی علیہ السلام نے آ کر ماں کی شان کتنی سمجھائی اور بتائی کہ بھئی تم اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں اپنے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ تو ماں کو بھی نبی السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا، پھر والد کو بھی حصہ ملا۔ اس لیے نبی السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے والد کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دنیا باپ کا مقام نہیں جانتی تھی، یہ مقام کس نے آ کر دنیا کو بتایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چنانچہ فرمایا کہ تمہارے والد کی رضا میں تمہاری رضا اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے گھر کے باقی افراد کو بھی حصہ ملا۔ مثال کے طور پر اولاد کو بھی حصہ ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب باپ اپنے بچے کو محبت سے بوسہ دیتا ہے تو ریح الولد میں ریح الجنہ، یہ جو بچے کی مہک وہ سونگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کی مہک سونگنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اولاد کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ مل رہا ہے۔
بیٹی کو بھی حصہ ملا، بیٹے کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ نبی الاسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھایا ہوا تھا، اس کو پیار کر رہے تھے مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی الاسلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم اس بچی کو پیار بھی کر رہے ہو اور تم رو بھی رہے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا کہ مجھے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا بہت ناپسند تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہوا تھا کہ اگر میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ میں تجارتی سفر پہ چلا گیا تھا، واپسی پہ میرے پیچھے میرے ہاں جو ہے وہ بیٹی کی ولادت ہوئی، مگر میری بیوی نے میری بیٹی کو اپنی بہن کے ہاں بھجوا دیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے اس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس بیٹی کو نمٹا دیا، تو میں مطمئن ہو گیا کہ چلو بچی کو میں نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ بیٹی جو تھی میری بیوی کے بہن کے گھر یعنی سالی کے گھر پلتی رہی، حتیٰ کہ تھوڑی بڑی ہو گئی تو وہ ماں اس کو لے کے آتی ہمارے گھر میں، تو میں اس کو اپنی بیوی کی بہن کی بیٹی ہی سمجھتا۔ وہ بچی ذرا بڑی ہوئی، میرے ساتھ معانست کرتی، محبت کا اظہار کرتی، مجھے بھی اچھی لگتی، کبھی میری گود میں آ جاتی، میں اسے اٹھا لیتا، میں اسے پیار کرتا، حتیٰ کہ وہ بچی چلنے کے قابل ہو گئی تو مجھے اس بچی کے ساتھ ایک محبت کا تعلق بن گیا۔ میں اس کو مس بھی کرتا اور کئی مرتبہ پوچھتا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ کہاں ہے۔ جب میری بیوی کو یقین ہو گیا کہ اب ان کو اس بچی کے ساتھ محبت ہو گئی، ایک دن اس نے یہ ڈسکلوز کیا کہ بھئی یہ تو ہماری بیٹی ہے، میں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا کہ آپ اس کو دفن نہ کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا اور میرے دل کے اندر اس وقت سے نا ایک بغض بیٹھ گیا کہ میں نے اس لڑکی کو زمین میں دفن کرنا ہے۔ چنانچہ ایک دن میں اس کو بازار لے کے جاتا تھا، وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، باتیں کرتی تھی، محبت کا اظہار کرتی تھی۔ میں ایک دن اس کو لے کے جنگل میں گیا اور میں نے اپنے ساتھ کسی بھی لے لی، تو کسی لے کر میں زمین کھودنے لگا۔ میں اس بچی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا اور وہ مٹی میرے کپڑوں پر پڑ رہی تھی، تو بچی میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ ابو آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی ان معصومانہ باتوں کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا اور میرے اوپر ایسی حیوانیت چھائی ہوئی تھی کہ میں نے گڑھا کھودا اور بالآخر اس بچی کو دھکا دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ بچی رونے لگی، میری آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے، سر میں مٹی جا رہی ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میری زندگی کا وہ رخ تھا اور ایک رخ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بچوں سے پیار کرنا سکھایا۔ یہ بیٹی میرے بھائی کی بیٹی ہے، چھوٹی ہے، مگر اب اس کو بھی میں پیار کرتا ہوں، اپنے ساتھ لے کے پھرتا ہوں اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے بیٹی نے بھی حصہ پایا، بیٹے نے بھی پایا، ماں نے بھی پایا، باپ نے بھی پایا، میاں نے بھی پایا، بیوی نے بھی پایا۔ چنانچہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ وہ فرض ادا کرنے والی ہو اور اس کا خامد اس سے راضی ہو تو اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ خامد کو یہ مقام کس نے سمجھایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تو خامد کو بھی رحمت للعالمین سے حصہ ملا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور بیوی کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں بیویوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر جو ہے وہ خامد کی وفات ہو جاتی تھی تو بیوی کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس کو شہر میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ مکہ کے باہر الگ تھلگ کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، اس کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے، یہ اس آبادی میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ خامد کی موت اس کی قسمت کے معاملہ ہے، عورت کا اس میں کیا قصور ہے، مگر اس عورت پر الزام لگایا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سکھایا کہ دیکھو اچھا خامد وہ ہے جو تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ اچھے سلوک کی زندگی گزارے۔ نبی اسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے
جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ تو آدمی کی اچھائی کا اندازہ اس کے دفتر سے نہیں لگائیں گے، اس کے بزنس سے نہیں لگائیں گے، اس کی فیکٹری سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس کے گھر والوں کے ساتھ جو اس کا اخلاق ہے اس سے لگائیں گے کہ بھئی یہ گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت کتنی رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے بیوی کو عزت کس نے دلوائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ خاوند جب بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے دین کے لیے، لیکن اگر وہ بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔